بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یوم ندعو یہ بشارت ہے، کرمنا ہم نے تمہیں عزت دی او آدم کی اولاد، شرک کر کے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرو۔ اور ذلت کب ہوگی؟ یہ ذلت کا دن آ رہا ہے جو مشرکوں کے لیے ذلت کا دن ہوگا، مومنوں کے لیے عزت کا دن ہوگا۔ اس لیے تکریم پہ قائم رہو، شرک کر کے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرو۔ یوم اسی پر بشارت دی ہے، یوم ندعو کل اناس، یوم ندعو کے اوپر ایک جملہ لکھ لو ہیں، وقت اظہار تکریم، وقت اظہار تکریم، یہ اس وقت کا بیان ہے جب یہ تکریم کھل کے سامنے آ جائے گی۔ یوم ندعو کل اناس، بشارت ہے جس دن بلائیں گے ہم میدان معشر میں، ہے نا لکھا ہوا میدان معشر میں، کل اناس تمام لوگوں کو، بے امامہم ان کے امام کے ساتھ، فمن اوتی کتابہ پس وہ شخص کے دیا گیا کتاب اپنی بے یمینہ ہی اپنے دائیں ہاتھ میں، فاولئک ثمرہ ہے یہی لوگ ہیں پڑھتے ہوں گے خوش ہو کر، پڑھتے ہوں گے، یقرؤون نیچے لکھا ہے خوش ہو کر، کتاب اپنی، نام اعمال اپنا، ولا یظلمون فتیلا اور نہیں ظلم کیے جائیں گے ایک تاگے کا۔ یوم ندعو کل اناس بے امامہم، یا امام سے مراد کیا ہے؟ دو معنی، ایک امام سے مراد لکھا ہے نبیہم، بے امامہم نبیہم ہر امت کا نبی، اور اس کی تائید سورہ نساء میں ہے، جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اچھی طرح سمجھو پھر رولے والا کام آ گئی ہے۔ ہاں صفحہ 166 نکالیں ذرا دیکھیں، صفحہ نمبر 166 سورۃ النساء آیت نمبر 41، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پر کیسے حال ہوگا جب لائیں گے ہم ہر امت سے گواہ، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ ہؤلاء شہیدا، اور لائیں گے ہم آپ کو ان پر گواہ، ان پر گواہ۔ سمجھ گئے؟ یہ مضمون اور بھی کئی مقام پہ موجود ہے، تو اس سے امام سے مراد کیا ہے؟ جلالین نے بھی لکھا ما نبیہم، تو ہر یہ مضمون احادیث میں بھی ہے۔ تو پہلا معنی کیا کر رہا ہوں کہ امام سے مراد کون ہے؟ نبی، ہر امت کو بلایا جائے گا اپنے نبی کے ساتھ۔ اس لیے بعض احادیث میں آتا ہے ایسے نبی بھی ہوں گے کہ جن کے ساتھ ایک دو امتی کھڑا ہوگا، ساری زندگی محنت۔ حضرت نوح 950 سال مسئلہ سمجھایا، 40 بندے لے کے آئیں گے، 40 42 بعد نے اس سے بھی کم لکھے، اور بعض کہتے ہیں 80 82 یہ حضرت نوح کے ساتھ ہوں گے۔ تو ہر امت کو بلایا جائے گا اس کے نبی کے ساتھ۔ یوم ندعو، اور دوسرا جو سیاق میں مانا ہے
اور اکثر نے لیا ہے کہ جہاں امام سے مراد اعمال نامہ ہے، اور اعمال نامہ کو امام اس لیے کہتے ہیں کہ امام کا معنی ہے ما یؤتم بہ، اور یہ اعمال نامہ کے مطابق فیصلہ ہوگا قیامت کے دن، اسی کے مطابق قیامت کا فیصلہ ہونا ہے، یہی ما یؤتم بہ ہے، قیامت کے دن یہی امام ہوگا۔ اور ان حضرات کے نزدیک فمن اوتیا کتاب السیاق، اس پہ حجت ہے۔ سیاق کو سباق میں کس کی بات ہو رہی ہے؟ نام ہے اعمال کی دو۔ اس پر ایک عام معنی کیا گیا تیسرا، وہ یہ کہ امام سے مراد ہر جماعت کا لیڈر، چاہے وہ جماعت اچھی ہو یا بری۔ پی ٹی آئی والے عمران خان کے ساتھ جائیں گے، جمعیت والے قائد جمعیت کے ساتھ، اور نون لیگ والے نواز شریف کے ساتھ، اور ہاں پی پی وہ بلاول کے ساتھ۔ ہاں ایک معنی یہ کیا، میں نے معنی کر دیا، اب صرف گپ شپ ہے، جو لوگوں نے معنی کیا معنی وہی ہے جو میں نے کر دیا۔ تو کہتے ہیں ہر شیعہ کہتے ہیں امام ہم آ گیا نا، امام دیکھو ہمارے 12 اماموں کا تذکرہ ہے، بے امام، قیامت کے دن ہر آدمی اپنے امام کے ساتھ جائے گا۔ ہمارا امام ہے سنی تو مانتے ہی نہیں، تو ہم اپنے اپنے امام کے ساتھ جائیں گے۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھو کہ قرآن میں امام اچھے کو بھی کہا گیا، برے کو بھی۔ میں نے آپ کو بتا دیا مرزا جہلمی کے آپریشن میں کہ امام کی اصطلاح قرآن میں ائمۃً یدعون الی النار بھی آیا ہے، امام جو جہنم کی طرف بلانے والے تھے۔ وجعلنا للمتقین امامہ بھی آیا ہے، اور یدعون الی النار بھی۔ نکالو سورہ قصص جلدی، آیت نمبر 41۔ ہاں بھائی یہ صفحہ نمبر 723۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، جَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، بنایا ہم نے ان کو امام، يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، جو بلاتے ہیں طرف آگ کے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور دن قیامت کے نہیں مدد کیے جائیں گے۔ شیعہ سے پوچھو یہ تمہارے والے تو نہیں ہیں، جعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، ہمارے نہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ امام کی کوئی اصطلاح قرآن میں نہیں۔ اچھائی کا امام اچھا ہے، برائی کا امام برا ہے۔ یہ جو خاص مودودیوں نے ملوکیت نکالی اور شیعوں نے امامت نکالی، اور بعض ہمارے للڑوں نے خلافت کے لفظ نکالا، ہم کہتے ہیں امامت ہو، خلافت ہو، ملوکیت ہو، بادشاہت ہو، اس کے لفظ میں کوئی خرابی نہیں۔ امامت اچھوں کی، اچھوں کا امام اچھا ہے، بروں کا امام برا ہے، اچھائی کا امام اچھا ہے، برائی کا امام برا ہے، اچھائی کا خلیفہ اچھا ہے، برائی کا خلیفہ برا ہے، اچھائی کا بادشاہ اچھا ہے اور برائی کا بادشاہ برا ہے۔ حضرت داؤد بھی بادشاہ ہے، فرعون بھی بادشاہ ہے، حضرت یوسف بھی بادشاہ ہے، اور قارون بھی، یہ دوسرا شداد بھی بادشاہ ہے، نمرود بھی بادشاہ ہے۔ تو بادشاہی میں تو کوئی مسئلہ نہیں،
اسی طرح شیطان اپنا امام کا لفظ یدعون الی النار بھی ہے اور یہدون بامرنا بھی ہے، وجعلنا للمتقین اماما بھی ہے، تو لفظ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ان کی اپنی اصطلاحات ہیں، تو ان کو یہ پھنستے ایسے ہی ہے، الٹے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے نہیں۔ یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ گھی الٹی انگلی کہتے ہیں، ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالنا پڑتا ہے، تو ان کو بھی ٹیڑھی انگلی سے سیدھا کرنا پڑتا ہے، ورنہ یہ نہیں۔ تو جہاں ائمۃ یدعون الی النار، او کہو بارہ یوم القیامت۔ یہاں ایک لطیفہ ہے زبردست، شیر پنجاب کا مولانا عمر اچھروی صاحب علیہ ما یستحقو، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہے تو گپ لیکن گپ لگ بڑی گئی ہے۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ بلائے گا امام کے ساتھ، ہم جو حنفی ہیں امام ابو حنیفہ کے ساتھ جائیں گے، شافعی امام شافعی کے ساتھ، مالکی امام مالک کے ساتھ، حنبلی امام احمد بن حنبل کے ساتھ، پیچھے غیر مقلد رہ جائیں گے، اور ان کا تو امام ہوگا نہیں، تو ادھر شیطان آ جائے گا، وہ بھی خالی ہوگا، وہ کہے گا چلو آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ یہ مقیاس حنفیت میں بہت اچھی بات لکھی، لطیفہ زبردست ہے۔ باقی تو فضیلت پراٹھا اور فضیلت حلوہ اور فضیلت چاول کا عنوان ہے، یہ ماشاءاللہ زبردست۔ ہاں، کلا اناس بے امامہم، بلائیں گے ہم تمام لوگوں کو بے امامہم، ان کے امام کے ساتھ۔ فمن اوتی کتابہ، پس وہ شخص کہ دیا گیا اعمال نامہ اپنا بے یمین ہی، اپنے دائیں ہاتھ میں، پس وہی لوگ ہوں گے یقرؤنا، خوش ہو کر پڑھتے ہوں گے اپنے نام اعمال کو، اور نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ فتیلا، یا ظلم صور ہی مراد ہے، حقیقت ظلم متصور ہی نہیں ہے، تو ظلم سے مراد صورت ظلم کی۔ فتیلا، ایک تاگے کے برابر، تین چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں، ایک قطمیر اور دوسرا فتیل اور تیسرا نکیر۔ کھجور کی تین چیزیں آ رہی ہیں، قطمیر جو اندر کی گٹھلی ہے، اس کے اوپر والا سفید پردہ وہ کیا ہے؟ قطمیر۔ اور نکیرہ، نکیر کھجور کی گٹھلی کے سرے پہ جو نقطہ ہوتا ہے اس نقطے کو کہتے ہیں نکیر۔ اور فتیل اس گٹھلی کے اندر جو تاگا اور دھاگا ہوتا ہے وہ دھاگے کو کہتے ہیں فتیل۔ کتنے لفظ ہیں؟ تین، ایک لفظ قطمیر، ایک لفظ فتیل اور ایک لفظ نکیر، تین چیزیں بیان کی ہیں۔ اور قطمیر کا لفظ بولا ہے جہاں سما کی نفی کرنی تھی، وہاں قطمیر کا لفظ ہے، وہ آئے گا، میں بتاؤں گا کیوں۔ یہاں یہ ہے کہ فتیلن ایک تاگے برابر بھی، تاگے جتنا بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ ومن کان فی ہذہ اعمی، تخویف اخروی ہے، من کانا جو انسان ہو اس دنیا میں، اعمی اندھا، فہو فی الآخرۃ، پس وہ انسان آخرت میں اعمی اندھا ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور زیادہ گمراہ ہوگا بنسبت دنیا کے، سبیلاً ادروئے راستے کے، کیونکہ وہاں تدارک ممکن نہیں ہوگا۔ من کان فی ہذہ اعمی، اوپر لکھا ہے اعمی ان رؤیت ادلۃ التوحید، جو دنیا میں دلیل سے اندھا رہا
الرؤیت ادلت التوحید مظہری کا حوالہ ہے، جو انسان اس دنیا کے اندر اندھا بن کے رہا فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، پس وہ آخرت میں اندھا ہوگا۔ منزل نجات سے یا وہ دوسری آیت ساتھ ملا لو، یوم نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ لما حشرتنی اعمیٰ کہے گا، اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتا کذالک اليوم تنسیٰ، تجھے اعمیٰ عن القرآن اعمیٰ عن ادلت التوحید، جو دنیا میں اندھا بن کے رہا اور قرآن کے قریب نہیں آیا، وہ آخرت میں بھی اندھا ہو کے اٹھے گا۔ الجزاء من جنس العمل، دنیا میں دلیل سے اندھا تھا، آخرت میں اللہ اس کی آنکھوں کی بینائی لے لے گا اور حقیقتاً اندھا بن کے اٹھے گا یا نجات سے اندھا ہوگا۔ صوفی صاحب سو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہوا فی الآخرۃ اعمیٰ، بس وہ آخرت میں اندھا ہوگا۔ وَأَضَلُّ، زیادہ گمراہ کیوں کہا کہ وہاں تدارک ممکن نہیں، دنیا میں تدارک ممکن ہے۔ بَإِن قَادُوا، اس سے پتہ چل گیا جو لوگ کہتے ہیں جی ہم اکابر کے اندھے مقلد ہیں، اکابر جہنم میں جائیں گے تو کہتے ہیں جی ہم بھی جائیں گے، ہم کہتے ہیں انشاءاللہ ضرور تم جاؤ گے، تمہاری کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ البتہ اکابر نہیں جائیں گے جو صحیح تھے، لیکن تمہارے جیسے کھتری ضرور جائیں گے۔ تو جو دنیا میں اندھا بن کے رہا، خوشبو والا عقیدہ، اندھا اعتماد، اندھا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا،